MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب یہاں جمع ہو کر دین کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور علماء کرام جو بھی بیانات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کا فائدہ ہمارے زندگیوں میں نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح میں ہمارے مقامی جمعیت اہل حدیث ریدو کے ذمہ داروں کو اور تالقرہ کے ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہترین پروگرام یہاں منعقد کیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ شہروں میں تو پروگرام ہوتے رہتے ہیں، شہروں میں پروگرام کرنا بہت آسان ہے اور علماء بھی وہاں بہت جلد مل جاتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں پروگرام کرنا یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ دیہاتوں میں لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، علماء کا پہنچ پانا مشکل ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج یہ بہترین پروگرام جن لوگوں نے ترتیب دیا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، یہاں پر میں دیکھا کہ ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو بہتر معلوم ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ پیغام میں دوں۔ تو انشاءاللہ میرے مختصر درس میں نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، نوجوانوں کے گمراہی کے اسباب کیا ہیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ یہ باتیں صرف ہمارے نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، ہمارے جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ یہ باتیں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ غور سے سنیں ان باتوں کو اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں، کسی بھی گھر میں اگر نوجوان اگر اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، تو وہ نوجوان اس گھر کے لیے بھی بہتر ہے، وہ نوجوان اس محلے والوں کے لیے بھی بہتر ہے، وہ نوجوان وہاں کی جماعت والوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور وہ نوجوان وہاں جتنا وہاں جو ہے معاشرہ اور سوسائٹی ہے، سارے لوگوں کے لیے وہ نوجوان بہتر ہے۔ اور اگر کسی گھر کا نوجوان بگڑ جاتا ہے تو وہ نوجوان صرف اس گھر کے لیے نہیں بگڑتا، صرف ان والدین کے لیے نہیں بگڑتا، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے وہ نوجوان باعث زحمت بن جاتا ہے، پورے محلے کے لیے وہ نوجوان تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے نوجوان کا بہتر ہونا، نوجوان کا اچھا اخلاق والا ہونا، یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور نوجوانوں کی اصلاح ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کریں، ہمارے مساجد کے ذمہ دار
دار ہیں ان ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کی صحیح تربیت کرے، کیونکہ اگر نوجوان اچھا ہے تو انشاءاللہ پوری قوم اچھی ہے، اور اگر نوجوان بگڑ گیا تو سمجھے کہ پوری قوم بگڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کی تعریف بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کی ہدایت میں اضافہ کیا، ہم نے زیادہ کیا۔ یہ کون نوجوان نہیں معلوم جن کے اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں تعریف بیان کیا ہے؟ یہ ان نوجوانوں کو بولا جاتا ہے اصحاب الکہف کے نوجوان۔ پرانے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں ایک بہت ہی ظالم اور مشرک بادشاہ ہوا کرتا تھا، تو اس کے زمانے میں اور وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو بتوں کی طرف دعوت دیتا تھا، اور جو بھی توحید پرست ہوتا تو اسے مارتا، اسے ستاتا، اسے پیٹتا، اسے تکلیف دیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت چند نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو یہ غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دیا، اور اس غار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غائب کر دیا۔ وہ نوجوان کہاں ہیں آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہم فتیۃ، نوجوان ہی تھے، نوجوان تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے بارے میں کہتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ بھئی ایک آدمی بڑا ہو گیا ہے اور اسے کوئی خواہش نہیں ہے اس کے اندر، تو بوڑھا آدمی کیا کرتا ہے، مسجد پکڑ لیتا، بوڑھا آدمی مسجد پکڑ لیتا۔ لیکن یہ نوجوان آدمی جوان ہے، ابھی اس کے خواہشات مچل رہے ہیں، جوانی ہے، اور بولتے ہیں نا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو جوانی کی حالت میں کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر پکڑ لیتا ہے، کوئی نوجوان نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، تو ایسے نوجوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں ایک ایسے نوجوان کا بھی ذکر ہے جس نوجوان کو کوئی حسین و جمیل عورت، مالدار عورت، مالدار بھی ہے، حسین اور جمیل بھی ہے، اور وہ اسے برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، اپنے طرف بلاتی ہے، لیکن وہ نوجوان بولتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، اے عورت تو مجھے بلا رہی ہے بدکاری کی طرف، میں برا آدمی نہیں ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے زنا سے بچا لیتا ہے۔ آج لوگوں کی، ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے، کوئی عورت بلانا دور کی بات ہے، ہمارے نوجوان تلاش میں جاتے ہیں، عورتوں کی تلاش میں، لڑکیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں نوجوان۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے عورتوں کو دیکھنے کے لیے، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ کتنے نوجوان آج ایسے ہیں جو کالجوں کے پاس جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو وہ گزرتے ہیں
से, गाड़ी से या पैदल, अगर उनके सामने से कोई लड़की अगर गुजरती है तो उसे घूर घूर करके देखते हैं। आज नौजवानों की हालत है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को क्या दावत दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि कोई हसीन, जमील और मालदार औरत तुम्हें ज़िना की तरफ बुलाती है तो तुम क्या बोलो? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं बदकारी नहीं कर सकता। तो ये नौजवान कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जगह देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र का गवर्नर, उसकी बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता हो गई, उनको चाहने लगी। और एक वक्त ऐसा आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी नौजवान जवानी की हालत में है, घर में कोई भी नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम घर में है, अजीज मिस्र के घर में खरीद करके लाया हुआ है। और अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी खूबसूरती दिया था, बताया जाता है कि दुनिया की आधी खूबसूरती अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। तो वो हसीन, वो जमील औरत, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता हो गई। घर में कोई नहीं है, दोनों अकेले हैं, कोई नहीं है घर में, दोनों अकेले हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो अजीज मिस्र की बीवी दावत ज़िना देती है, ज़िना करने के वास्ते बुलाती है, बदकारी के वास्ते बुलाती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तुम्हारे साथ बदकारी नहीं कर सकता, बदकारी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। तो भागते हुए जाते हैं उस औरत से। वो औरत क्या करती है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ करके पीछे से खींचती, फट जाता कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बाद में पूरे लोग जमा हो जाते, हंगामा हो गया, जमा हो गए लोग। तो जमा होने के बाद वो औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों से कहती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी करने के वास्ते आए थे, गलत इरादे के वास्ते आए थे। अल्लाहु अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे भाग रहे हैं, लेकिन औरत इल्जाम लगा रही यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कि ये नौजवान मेरे साथ गलत हरकत करने के लिए आया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मैं गलत हरकत नहीं किया, इस औरत ने किया। तो ये एक वहां पे बड़ा अक्लमंद आदमी था, उसने कहा कि देखो, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता सामने से फटा है तो गलती यूसुफ की, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो गलती किसकी? उस औरत की। तो देखा गया कुर्ता कहां से फटा था? पीछे से फटा था। तो सारे लोगों को मालूम हो गया कि गलती किसकी थी। लेकिन फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि उस वक्त मजबूर आदमी थे, ये गुलाम की हैसियत थी, ले जाकर के उनको जेल में डाल दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इस महल से जहां पर गलतियां होती हैं, जहां पर गुनाह के काम होते हैं, उस महल से बेहतर यह है कि मैं जेल में चले जाऊं, जाकर के वहां की मुश्किलात और सहूलतों को बर्दाश्त करूं, ये मेरे लिए बेहतर है। तो मेरे भाइयों, देखिए, हमारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए, खासतौर पे नौजवानों का किरदार ऐसा होना चाहिए कि वो ज़िना की तलाश में ना जाए, बल्कि ज़िना से अपने आप को बचाएं। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, एक जमाने में, पुराने जमाने में दिल्ली के अंदर एक मदरसा हुआ करता था। उस मदरसे का नाम था जामिया रहमानिया। उस मदरसे का नाम क्या था? जोर से बोलो जी। जामिया रहमानिया उस मदरसे का नाम था। उस मदरसे से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। एक एक आलिम वहां से निकल करके आए तो पूरा इलाका संभाल लिया उन्होंने। करनौल में मौलाना अब्दुल अजीज करनौली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह, ये एक आलिम करनौल में पूरा इलाका सुधारे माशाअल्लाह। मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी रहमानी बोलते थे उनको, रहमानिया से फारिग होने वाले उलमा को रहमानी बोलते थे। उन्होंने इतना बड़ा
بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا حدیث کے اندر کہ ابھی 4-5 سال پہلے عرب کے لوگ ان کو بلا کر کے ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے. اس زمانے کا وہ مدرسہ تھا اور وہاں کا علم اتنا زیادہ تھا، اتنے وہاں کے علماء پڑھتے ہوا کرتے تھے. علماء چھوڑو، اس مدرسے میں کام کرنے والے چپراسی بھی علماء ہوا کرتے تھے. کسی آدمی کو، دلی کے کسی آدمی کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پہلے واچ مین سے مسئلہ پوچھتا تھا اور اس سے جو ہے وہیں سے جواب مل جایا کرتا تھا. وہاں کام کرنے والا واچ مین بھی وہ مسئلے مسائل سے واقف ہوا کرتا تھا. ایسا علم تھا وہاں پر. تو میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو مدرسہ ہوا کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، باقاعدہ ہاسٹل کا نظام نہیں ہوتا تھا. پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک جگہ بچے، مدرسے کے بچے پڑھتے تھے اور کھانے کا انتظام ان کا کیسا ہوتا تھا، محلے میں ان کے گھر میں 2 بچے، 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 ایسا 2 بچوں کا انتظام کرتے تھے لوگ پہلے. تو بچے مدرسے کے طلباء جا کر کے گھروں میں کھاتے اور آ کر کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے. اس زمانے میں جامعہ رحمانیہ کے قریب میں ایک بڑے مالدار کی حویلی تھی اور اس گھر میں ایک بچہ، ایک طالب علم وہ جاتا تھا، جا کر کے اس گھر میں مہمان نوازی وہ کیا کرتا تھا، یعنی کھانا کھاتا تھا وہاں جا کر کے اس گھر میں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے کھانے کے لیے ان کے گھر میں بہت بڑی حویلی، بڑے مالدار لوگ، تو وہاں جاتا ہے تو کیا آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. گھر کے اندر صرف ایک نوجوان لڑکی ہے، نوجوان لڑکی ہے، اور یہ بھی بڑے خوبصورت ہے. جب کھانے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو اس لڑکی نے ان کو جو ہے کھانا پیش کیا، اور کھانا پیش کرنے کے بعد جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان ماشاءاللہ بڑا حسین، بڑا جمیل، حافظ قرآن، عالم، بڑا صاف ستھرا نوجوان ہے، تو اس لڑکی کی نیت بدل گئی. اس لڑکی کی نیت بدل گئی. تو اس لڑکی نے کیا کیا، اس نوجوان کو دعوت زنا دیا. کہا کہ نوجوان دیکھ، میں حسین اور جمیل ہوں، مالدار ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسا کر کہ آج جو ہے ایسا کریں گے کہ ہم ناجائز تعلق قائم کریں گے دونوں کے درمیان. اس نے دعوت دی. یہ بچہ حافظ قرآن، عالم دین، اللہ کہتا ہے قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ علماء ڈرتے ہیں، عالم ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کا علم دیتا ہے نا، یہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تمہیں اپنا بہن مانتا ہوں، میں اپنا بہن مانتا ہوں، میں ہرگز تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا. تو وہ لڑکی جو ہے اس کے اوپر شیطان سوار تھا. اس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں میری خواہش پورا کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے میری خواہش پورا نہیں کی تو میں کیا کروں گی، کپڑے پھاڑ کر کے میں باہر نکل جاؤں گی اور چلا کر کے لوگوں سے کہوں گی کہ یہ میرے ساتھ غلط ارادہ کیا. وہ نوجوان رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ میری بہن میرے ساتھ ایسا مت کرنا، میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جامعہ رحمانیہ جیسے مدرسے میں مجھے داخلہ ملا، بہت بڑی بات ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط حرکت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ غلط حرکت نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، وہ لڑکی نہیں مان رہی، ضد کر رہی، اور یہ رو رہے ہیں، وہ ضد کر رہی، کہہ رہی کہ نہیں، تمہیں کسی بھی صورت میں ناجائز کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ ڈال دی، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے دل میں. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تمہارے پاس استنجا خانہ کہاں ہے؟ میں استنجا کرنا چاہتا ہوں.
لہذا اس لڑکی نے کہا کہ جاؤ وہاں استنجا خانہ ہے، جا کر کے کر کے آؤ۔ تو وہاں گئے اور جا کر کے انہوں نے پیشاب کیا، پیشاب کو ایک پیالے میں بھر لیا، اور اس کے بعد اس جو ہے بیت الخلاء کے اندر جو گندگی تھی وہ گندگی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اور اٹھا کر کے وہ کیا کیا اپنے سر پہ مل لیے، سر پہ مل لیے، اور پیشاب سے اپنے آپ کو نہا لیا۔ نہا کر کے وہ بیت الخلاء سے اس لڑکی کے پاس آئے تو وہ لڑکی دیکھ رہی ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے۔ تو لہذا اس لڑکی کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی کہ بھئی ایک آدمی اگر اس کے کپڑے کے اوپر ذرے گندگی لگی رہے تو کیسا رہتا، بدبو آتی نا۔ یہاں تو جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر بدبو، سر کے اوپر جو ہے وہ پیخانہ لگا ہوا ہے، کپڑوں پہ پیخانہ لگا ہوا ہے۔ دیکھو وہ زنا سے بچنے کے لیے اس نوجوان نے کیا پلان کیا کہ اس عورت سے کسی بھی طرح مجھے چھٹکارا چاہیے۔ تو لہٰذا گندگی ڈال کر کے وہ آیا اس لڑکی کے پاس اور کہا کہ کیا اب بھی تو میرے سے کچھ کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو ایک نمبر کا بیوقوف نوجوان ہے، نکل جائے یہاں سے۔ تو وہ جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے نکل گئے، سیدھا مدرسہ گئے۔ ٹھنڈ کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا۔ تو انہوں نے نہایا، اس نوجوان وہ مدرسہ جا کر کے ٹھنڈے پانی سے نہائے، گندگی صاف کرے۔ تو ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے ان کو بخار آ گئی رات میں اس نوجوان کو، اور بخار آنے کے بعد اسی رات میں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کو دفنایا گیا اس نوجوان کو، تو الحمدللہ کئی شواہد موجود ہیں جامعہ رحمانیہ کی تاریخ جنہوں نے لکھا ہے، محمد العازمی نے، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا تو دفنانے کے بعد ان کے خبر کے مٹی سے خوشبو نکلنے لگی، خبر کی مٹی سے خوشبو نکلنے لگی۔ دیکھو اللہ کی رضا کے لیے وہاں گندگی لگایا تھا نا نوجوان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا شرف اور ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیا، اس کے خبر سے مٹی خوبصورت، اس مٹی سے جو ہے خوشبو پیدا ہوئی۔ تو میرے بھائی بعد میں جو ہے واقعہ ان کے اساتذہ نے جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، طلباء کے سامنے انہوں نے ذکر کیا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسے نوجوان بننا چاہیے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسے نوجوان بننا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایسا نوجوان بننا چاہیے۔ اور ایسا نوجوان بننا چاہیے کہ زنا سے وہ دور ہو جائے، بے حیائی سے دور ہو جائے، اور سب سے بڑی چیز زنا سے اور زنا کے جتنے اسباب ہیں وہ تمام اسباب سے آج نوجوانوں کو دور ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھئی نوجوانوں کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، میں مختصر طور پہ چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو نوجوانوں کو برباد کرنے والی ہے وہ ہے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرنا، ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کرنا۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی نوجوان کو اگر خالی وقت دیا ہے تو خالی وقت کا استعمال آج کل نوجوان کہاں کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں نوجوان خالی وقت کا استعمال؟ کہ سب سے پہلے کیا ہے، خالی وقت رہا تو سنیما کا خیال آتا ہمارے نوجوانوں کو، سنیما دیکھنے جائیں گے، چلو کہتا یہ آج رضا ہے، چھٹی ہے، سنیما دیکھیں گے جا کر کے کہتا، یا نہیں تو کیا کرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا، نمازوں کو چھوڑ دیتا، عبادتوں کو چھوڑ دیتا، پارٹی
پارٹی کرنے کے واسطے چلا جاتا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور پارٹیاں بھی آج کل کیسے کیسے ہوتی ہیں معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. پارٹیاں کیسے ہوتی ہیں آج کل نوجوانوں کی پارٹیاں. ان پارٹیوں کے اندر صرف اور صرف جو ہے کسی کی غیبت کرنا رہتا, کسی کی چغلی کرنا رہتا, اور کسی کے خلاف پلاننگ کرنا رہتا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پارٹیوں سے وہاں سے جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دلوں کے اندر, اور بہت سارے جھگڑے جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح خالی وقت میں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو میرے بھائیوں, اگر ہمارے نوجوانوں کو, پہلی بات نوجوان خالی نہیں رہنا, خالی نہیں رہنا, ٹائم پاس نہیں کرنا گھر میں بیٹھ کر. نوجوان ہمارے دو کام کرنا. یہ کام یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اگر خالی ٹائم مل رہا ہے. خالی ٹائم ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسے ہیں لوگ قدر نہیں کرتے دو نعمتوں کی. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت, صحت, تندرستی, ہیلتھ از ویلتھ کہا گیا ہے. ہیلتھ اچھی رہے تو الحمدللہ آدمی جو ہے سکون کی زندگی گزارتا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے ساتھ صحت کا بنا ہوا ہے. آج لوگ شوگر کے شکار ہیں, بی پی کے شکار ہیں, اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے شکار ہیں. پھر بھی لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے. بھائی ذرا اچھا رہا تو آدمی جو ہے صحت بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. زیادہ کھا کر کے صحت بگاڑ رہا, زیادہ سگریٹا پی کر کے صحت بگاڑ رہا آدمی. حالانکہ فری میں اللہ تعالیٰ صحت دیا. وہ صحت کی قدر کرنا چاہیے, نہیں تو بگاڑنے کی کوشش کرنا. صحت کی قدر کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگ صحت کی قدر نہیں کرتے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرصت. اگر اللہ تعالیٰ دیا ہے, ٹائم دیا ہے, فرصت, تو یہ ٹائم کا صحیح استعمال کرو. یا تو تمہارا ٹائم دینی کاموں میں گزرنا, یعنی تو دنیا کے کاموں میں گزرنا. نوجوان محنت کرے, نوجوان مشقت کرے, نوجوان کوشش کریں, جائیں مارکیٹ میں جا کر کے وہاں تجارت کریں. یہ اللہ نے ہنر دیا ہے تو جا کر کے ہنر کے ذریعے سے کما کر کے لا کر کے اپنے ماں باپ کو دے. اگر بیوی بچے ہیں تو ان کو اچھے سے اچھا جو ہے رہن سہن کا جو ہے انتظام کرے, اچھے کھانے کا انتظام کرے. آج کئی نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان سست پڑ گئے. کئی نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن گئے. کئی نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں شادیاں ہو گئے, بیوی بچے ہیں, لیکن پھر بھی کام کو نہیں جاتا نوجوان. آج کئی نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں. اگر کہیں سے مفت میں لڑک کر کے آ گیا مال, وہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے جنگل کو جا کر کے لکڑیاں کاٹو اور لا کر کے بازار میں فروخت کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, کسی کے سامنے سوال مت کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نوجوان دن بہ دن سست ہوتا جا رہا ہے, نکما ہوتا جا رہا ہے. آج مسلمان بوجھ بنتا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نفرت کرتا ہوں ایسے نوجوان سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہے اور کام کرنے نہیں جاتا. میں نفرت کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اگر کسی نوجوان کے بارے میں سنتے کہ انہیں بیکار بیٹھا ہے, ماں باپ کے اوپر بوجھ بن کر بیٹھا ہوا ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ اسے کوڑی لے کر کے مارتے اور بولتے کہ جا کام کرتے ہو. گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو نوجوان ہو کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ تیرے لیے لائق نہیں ہے, جا کر کے کام کر. تو نوجوان بیکار نہیں رہنا چاہیے. یا تو وہ دین کا کام کرے, یا تو وہ دنیا کا کام کرے. کوئی دوسرا
दूसरा काम हरगिज हरगिज ना करे। जहां पे वो बेकार बैठेगा उसका दिमाग जो है शैतान का दिमाग बन जाएगा। बेकार आदमी का दिमाग शैतान का दिमाग। आप देखो जितने भी फितने फसाद खानदान में जमातों में इधर उधर होते ना, ये बेकार लोगों की तरफ से होते हैं। इनको क्या भी काम नहीं रहता, उसके पास बैठे इसके पास बैठे, ये यहाँ बैठ करके उसका गए, वहां बैठ करके इसका गए। अरे तू नौजवान है, तू जा करके काम करके क्या कर रहा तू? ये काम बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए नौजवानों को, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारे नौजवान तबाही के असबाब में से दूसरी चीज क्या है मालूम? दूसरी चीज है गलत सोहबत इख्तियार करना। गलत सोहबत इख्तियार करना, हमारे नौजवान दोस्ती अच्छे लोगों से करना। नमाजी से दोस्ती करो। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी युरीदून वजह। तुम लोग अपने आप को उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ करो जो अल्लाह को पुकारते हैं। यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी, सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले जो नेक लोग हैं, जो साले लोग हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती होना चाहिए नौजवानों की। दोस्ती शराबियों से नहीं होना, दोस्ती जो है नशा के काम करने वालों से नहीं होना, सिनेमा देखने वालों से नहीं होना, लड़कियों को छेड़ने वालों से दोस्ती नहीं होना, और जुआ खेलने वाले लोगों से दोस्ती नहीं होना। आजकल एक आदत बन गई है नौजवानों में। आदत क्या है? जुआ खेलने की आदत। कोई नंबरों का जुआ खेल रहा है, कोई क्रिकेट में जुआ खेल रहा है। आदत हो गई है। क्या? जल्दी मालदार होना। जल्दी मालदार होने के बाद से जुए की तरफ जाता होने। मालदार होता क्या? जितने भी जुए आए सब फकीरा बन गए, कोई मालदार नहीं बना। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला जो है ये जुए को खत्म कर देता है। ये हराम चीज है। हराम चीज में याद रखो कभी तरक्की नहीं होती। ब्याज में तरक्की नहीं होती, ये बात अच्छी तरह याद रखो। रिश्वत में तरक्की नहीं होती, जुए में तुमना तरक्की नहीं होती। वो सब वक्ती तरक्की है। जो भी तरक्की कर रहे हैं ना लोग ब्याज के जरिए, रिश्वत के जरिए, वो वक्ती तरक्की है। वो तरक्की जो है ऐसी है कि ये एक हवा में अल्लाह ताला वो तरक्की खत्म कर देता है, एक बीमारी में खत्म कर देता है। एक नाफरमान बच्चा पैदा करके अल्लाह ताला वो तरक्की खत्म कर देता है। ये बात अच्छी तरह याद रखो। तो अच्छी सोहबत, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह से बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मसलुल जलीसी सालिह वल जलीसी तालिह, नेक साथी की मिसाल और बुरे साथी की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दिया। नेक साथी उसकी मिसाल इस तरह से है, इत्र बेचने वाला आदमी, अतर बेचने वाला आदमी, इत्र बेचता रहा एक आदमी। इत्र की दुकान को गए आप लोग, कभी गए तो क्या होता है वहां पे आपको तीन फायदे हासिल होने। या तो आप वहां चले गए बोले तो फ्री में अत्तर की बात मिलती है, आपको फ्री में मिल जाती है। या नहीं तो आप उसके पास इत्र खरीदते हैं, भाई 71 की बाटली बोल के 30-40 रुपए दे करके लेकर के आता है। या नहीं तो क्या करता है, कभी उन्हें तुम्हारा दूसरा जान पहचान करा तो अत्तर जो है लगा को भेजता उन्हें, ये देखो अच्छा अत्तर आप ले लगा ले जाओ तुम्हारे घर को। तो घर में इत्र लगा ले गए तो आपके घर वाले पूछते बहुत अच्छा अत्तर लगा ले गए ना जी, कौन से दुकान में से लगा ले गए? तो आप बोलते फला अत्तर की दुकान को गया था मैं, देखो अच्छी खुशबू है माशाल्लाह। तो ये जो है नेक दोस्त की मिसाल। तुम्हें नेक दोस्ती करे तो या तो उन्हें आपको अच्छे बातें बोलता, अच्छा तरीका सिखाता, यानी तो आप जो है उससे कोई कुछ बात सीख करके आते हैं, यानी तो उन्हें सिखा करके भेजता। ये है मिसाल, कितनी प्यारी मिसाल दे दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अच्छे लोगों से दोस्ती करना। अब हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को मजा नहीं आता। नेक लोग अरे क्या जी, उन्हें कभी मस्जिद पर लग बैठा रहता जी, उसके साथ क्या दोस्ती करना जी, और क्या बात करे तो हदीस कथा कुरान कथा जी, उन्हें मजाज नहीं आता उसके साथ बैठे तो। यानी आप ईमान से खाली हैं, आपका दिल। बैठो एक आध दिन बैठो, बाद में मजा आने लगता है आपको, फिर बाद
میں پرماننٹ دوستی کرو انشاءاللہ اور مزہ آنے لگتا ہے انشاءاللہ. شیطان نہیں چاہتا آپ اچھے دوست سے دوستی کرنا, شیطان نہیں چاہتا. اب یہاں پہ میں ہماری جو عورتیں ہیں, نوجوان بہنیں میری بہن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال صرف ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے نہیں ہے, نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی ہے. ہماری نوجوان بچیاں بھی دوستی کس کے ساتھ کرنا, نیک بچیوں کے ساتھ دوستی کرنا. اسکول جا رہے ہیں تو نیک بچیوں کے ساتھ رہو, غیر مسلموں کے ساتھ دوستی مت کرو, مشرکوں کے ساتھ دوستی مت کرو, بے حیا لڑکیوں کے ساتھ دوستی مت کرو, ایسی بچیاں جو کیریکٹر لیس ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو, جو بچیاں غیر لڑکوں سے بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو. یہ ضروری ہے لڑکیوں کے لیے بھی, جیسے لڑکوں کے لیے ضروری ہے ویسے ہماری بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے. انہوں بھی اچھی سہیلیوں کا انتخاب کرنا, برے سہیلیوں سے بچنا. آج آپ جانتے ہیں فتنے کیسے پھیل رہے ہیں ہمارے بچیوں کے درمیان, کیسے کیسے فتنے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. معلوم ہماری بچیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے بچیوں کو غنا پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خاص کر یہاں کے خلیے کے ماحول میں پردہ کا نظام کم رہتا. میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. گھر سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ نکلنا, نہیں تو گھر میں رہنا. بے پردگی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا. زمانہ بڑا خراب ہے, فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا غلط دوست کی مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط دوست کی مثال کیسے دی معلوم؟ ایک بھٹی ہوتی, بھٹی بربرے کی بھٹی ہے, یعنی تو جہاں پہ جو ہے لوہا وغیرہ پگھلاتے ہیں, بھٹی ہوتی. تو غلط دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی کی تھی کہ بھٹی میں اگر آپ گئے تو وہاں پہ کیا ہوتا, دھواں نکلتے رہتا. دھواں نکلا تو تمہیں کیا کرتے ہیں, ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیتے ہیں, کیا ہوئی دھواں, آنکھیں جلتے رہتے ہیں تمہارے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا, بھٹی میں سے ایک چنگاری اڑ کر کے آئے تو تمہارا کپڑا جل جاتا, نوا کپڑا پہن کے رہتے ہیں تمہیں. چنگاری پڑی, کپڑا جل گیا. تو دیکھو غلط دوست ہے نا, کچھ نہ کچھ تم نہ نقصان پہنچاتا. غلط دوست کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتا. اسی لیے غلط دوستی مت کرو, غلط لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے. تو نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے دوسرا سبب کیا ہے, صحبت اچھی رکھنا. تیسری چیز سنیے, تیسری چیز کیا ہے, نشے کا استعمال کرنا. نشہ کرنا. آج نوجوان برباد ہو جا رہے نشے میں. کیا شہر کیا خریے, آج نشہ کرنے والے بہت ہو گئے نوجوان. کوئی تمباکو کا استعمال کر رہا, کوئی گٹکے کا استعمال کر رہا, اور کوئی کھلا شراب کا بھی استعمال کر رہے ہیں لوگ. آج ہمارے نوجوان شراب پیتے, نوجوان ہمارے, نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی وعید ہے شراب پینے کی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرْ حِينَ يَشْرَبُ الْمُؤْمِنُ. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال لیتا ہے. اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا. بولے تو انہیں کس کی موت مرا, انہیں ایمان والے کی موت مرتا, کافر کی موت مرتا. دیکھو اسی طرح زنا کی حالت میں اگر کوئی مرا تو انہیں بھی کافر بن کو مرتا. اسی طرح چوری کرتا ہوا, ڈاکہ ڈالتا ہوا, چوری کا مال ہاتھ میں پولیس پکڑ کر کے گولی مار دی, ہو گیا انہیں کافر کی حالت میں مرتا انہیں. تو اسی لیے دیکھیے شراب کا استعمال, گٹکے کا, کلو مسکرین حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نشہ چیز حرام ہے تمہارے لیے, چاہے وہ پان میں نشہ کرو, یا گٹکے کی شکل میں نشہ کرو, یا سگریٹ کی شکل میں نشہ کرو, حرام. سعودی عرب کی گورنمنٹ آج کل جنگ چھڑے ہوئے ہے. سعودی عرب میں کس کے خلاف جنگ چھڑ رہی معلوم؟ وہاں پہ نشے کے خلاف, سگریٹ بنانے والے کمپنیوں کے خلاف پابندیاں لگا رہی گورنمنٹ. آگے شراب وغیرہ کے خلاف پابندی لگا رہی ہے.
اور خاص طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ گٹکا وغیرہ بھی بہت استعمال ہو رہا، بلکہ سننے میں آ رہا اگر کسی کے پاس گٹکا ملا وہاں پہ تو فوراً اسے 5 سال کی سزا، یہ گٹکا ملا تو 5 سال کی سزا سعودی میں اب آج کل. اسی لیے گٹکا لے کے نہیں جانا. عمرے پہ جاتے ہیں لوگ گٹکا رکھ لگ جاتے ہیں اور وہاں جا کو تھوکتے رہتے ہیں. تمباکو رکھ لگ جاتے ہیں، بنگال سب تمباکو کھاتے ہیں، انہوں تمباکو رکھ لگ جا کو وہاں تھوکتے رہتے ہیں. یاد رکھو یہ چیزیں آپ کی صحت پہ بھی اثر کریں گی اور اسی طرح آپ کا قیمتی مال بھی چلا جاتا. قیمتی مال بھائی آدمی دن بھر کما رہا ہے، محنت سے مشقت سے، اور کیا کر رہا، لے جا کے حرام کام میں لگا رہا. وہ حرام ایک تو جو ہے پیسہ حرام میں جا رہا اور دوسرا صحت یہاں برباد ہو رہی. تو نشے کا استعمال ہمارے نوجوان ہرگز نہیں کرنا. اور خاص طور پہ شراب کا استعمال خریدوں کے اندر بہت بڑھ گیا ہے. خاص طور پہ خاص موقعوں پہ الیکشن میں فری کی شراب ملے بول کے پی رہے ہیں لوگ، فری کی شراب ملی بول کے پی لے رہے ہیں. اور اتنی خطرناک چیز ہے شراب. اللہ کے نبی نے کہا ہم خبائث ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے. شراب پی لیا تو آدمی چوری بھی کرتا، زنا بھی کرتا، کسی کا قتل بھی کروا لیتا، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی. اور یورپ میں تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ شراب کی حالت میں لوگ جو ہے اپنے بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کس کے ساتھ ہو رہا کام. ایسی خطرناک برائی ہے. تو نشے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح موبائل کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، موبائل کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے. آج کل جو ہے یہ موبائل آ کر کے یہ گھروں کو تباہ کر دیا، نوجوانوں کو تباہ کر دیا. کیا نوجوان لڑکے، کیا نوجوان لڑکیاں، سب کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے چیز. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوان بچوں کو موبائل دلانا ہے تو سادہ دلانا، اینڈرائڈ فون نہیں دلانا، کیمرے کا فون نہیں دلانا. کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی استعمال کر بھی رہے تو اس کے اوپر نگاہ رکھنا کہ بچہ میرا کسے میسج کر رہا، کیا کیا آ رہا، کیا کیا جا رہا، کس سے دوستی کر رہا. یہ تمام چیزوں پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے آج. اور اسی طرح ہماری عورت بچوں کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ عورت بچیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون آ گئے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ گھر میں رہنے والی بچیوں سے کیا ضرورت ہے بڑے بڑے فون دلانے کی، بڑا فون رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فون جو ہے جس دن آپ کے گھر میں آیا سمجھو وہاں سے خرابی شروع ہو گئی. بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا حالت ہے بچیوں کی؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ فون ایسے ہیں، اس میں ایسے اپلیکیشنز ہوتے ہیں، ایسے سائٹس ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے کسی سے بھی دوستی کر سکتی ہے بچی. نوجوان کسی سے بھی دوستی کر سکتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اسی دوستی میں جو ہے ہماری بچیاں جو ہے غلط راستے کی طرف چلی جا رہے ہیں، غیروں کی طرف چلے جا رہے ہیں بچیاں ہمارے یہاں. کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. وہ کیا بولتے ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے سے پانی آ جاتا لیکن معلوم نہیں ہوتا کیا ہو رہا، کیونکہ وہ فون ہی ایسا ہے. بازو بیٹھ کر کے کوئی میرے خلاف میسج کر سکتا اس میں. ماں باپ یہاں بازو بیٹھے ہیں، ایک بچی یا لڑکا یا لڑکی بیٹھ کر کے کسی غیر سے میسجاں کر سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے پہلے پیغامات سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، بعد میں پھر میل ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے کیا کیا بھیانک نتائج ہوتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے اندر ایسے بے حیائی. موبائل کے اندر آج جو ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی صاف ستھری چیز اس میں اگر نیٹ ہے تو آ ہی نہیں سکتی. آپ بیان مارو، بیان دیکھتے اس کے بعد جب آپ نیچے جائیں گے تو سننا آ جاتا. ذرا اس کے نیچے گئے تو کوئی بے حیائی کی چیز آ جاتی. اور شیطان
انگلیاں کرتا ہے، آپ یہاں فون میں انگلیاں کرتے ہیں، شیطان آپ کے دل میں انگلیاں کرتے رہتا. یہ بھی دیکھیے، اچھا ہے، دیکھیے یہ دیکھنا ہے، تو یہ دیکھ انہیں بھی کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں گے کیا کہ اچھا ہو رہا، گانا اچھا آ رہا، دیکھیں گے بول کے دیکھتا. بھائی دیکھو، بلا ضرورت آپ جو ہے اینڈرائڈ فون اپنے پاس مت رکھو، گھروں میں مت رکھو، اور خاص کر نوجوانوں کو مت دو. نہ لڑکوں کو دینا ہے نہ لڑکیوں کو دینا ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اور میرے بھائیوں، یہ موبائل فون جو ہے یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں. تنہائی کا گناہ جو ہے یہ ہمارے نیکیوں کو برباد. ابھی رمضان میں نیکیاں کما گئے، قرآن پڑھ کو، نمازاں پڑھ کو، روزے رکھ کو، کیا کی نیکیاں کما لے گئے. اب یہ نیکیاں برباد کرنے کے واسطے ابھی شیخ بولے شرک کے بارے میں، شرک برباد، نیکیاں برباد. اس کے علاوہ کیا ہے معلوم؟ ایسا آدمی جو بند کمرے میں بیٹھ کر کے تنہائی میں گناہ کرتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں آئے گا، اس کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بولے گا کہ تیرے یہ جو نیکیاں ہیں نا میں ہوا میں اڑا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا بولتا ہے. بولتا ہے اللہ اتنے محنت سے نیکیاں کر لے گا، اے اللہ کیوں اڑا رہا تو ہوا میں؟ اللہ کہے گا ارے بھائی تو دن کے وقت میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا متقی، بڑا زاہد، بڑا عابد بن کے پھرتا تھا، لیکن رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے پچھنا دیکھتا تھا، بے حیائی کے کام کرتا تھا نا، رات میں بیٹھ کر کے دیکھ. اسی واسطے تیرے نیکیاں برباد کرو بول کے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا. یہ موبائل جو ہے بربادی کا ذریعہ ہے، ہمارے نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ. استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کیجئے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں جہاں تک ہو سکے بچانے کی آپ کوشش کیجئے. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو جو بگاڑ کے ذریعے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح توفیق نصیب عطا فرمائے. بے حیائی سے اور اسی طرح جتنے بھی بے حیائی کے اسباب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اسی طرح نشے کی چیزوں سے اور اسی طرح شراب وغیرہ، یہ جتنے بھی نشہ آور چیزیں اللہ تعالیٰ بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اسی طرح جوا وغیرہ جو کہ نوجوانوں کو جو ہے کھوکھلا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سے آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو یہاں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیانات ہم نے سنے عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی سعادتیں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب عطا فرمائے. ہم میں جو پریشان ہو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کا انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں خیر و برکتیں نصیب عطا فرمائے. ہم میں جو غریب ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کی غربت اور اسی طرح جو ہے غریبی سے اللہ تعالیٰ انہیں چھٹکارا نصیب عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کلیہ نصیب عطا فرمائے. جو قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرض سے نکلنے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستوں کا جو ہے انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ اسباب کا انتظام فرمائے. ہمیں جو جن کے بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ ہم سب کو عقیدے کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح توفیق دے. ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ انہیں صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے والدین کی قدر کرنے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. جو بچیاں گھروں میں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرمائے. اسی طرح نوجوان جو رشتے کی تلاش میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑے نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے
खातिन को इज्जत और इफ़्फ़त की ज़िंदगी नसीब अता फरमाए। जो भी फितने और फसाद आ रहे हैं अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को इसकी हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों के अल्लाह तबारक व तआला हर फितने से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया में रखे ईमान और अक़ीदे की हालत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए, और हमारी मौत आए तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में, कलिमे की हालत में अल्लाह ताला हमारी मौत नसीब अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह ताला सबके आमद को कबूल फरमाए, और इसी तरह जितने यहाँ जो बैठे हुए हैं अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन हम सबको जन्नत में अल्लाह ताला जगह नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला ये जो मस्जिद है इसे आबाद करने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी क़रीब में हमारी मस्जिदें हैं, हुसूर के बहुत सारे इलाक़ों में हमारी मस्जिदें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन मस्जिदों को आबाद करने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए। ख़ासकर खरीय वालों को अल्लाह तबारक व तआला सही तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए, उन्हें दीन का पाबंद बनाए, उन्हें कारबंद बनाए, और हर तरह के जो है नेकी के कामों में आगे बढ़ने की अल्लाह ताला हमारे ख़ास तौर पे खरीय वालों को तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अलैहि। और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तालीम में अल्लाह तबारक व तआला खैर बरकत नसीब अता फरमाए। हमारे जो है मुसलमानों को अल्लाह ताला तालीम के मामले में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए, और इल्म नाफ़े अल्लाह ताला सारे हमारे नौजवानों को नसीब अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।